الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کچھ جمعات سے ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے، اور اس کی توضیح کے لیے مسلسل یہی آیت تلاوت کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ صرف مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں
ثم لم يرتابوا، ایمان لانے کے بعد پھر شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی تمام تر باتوں کو ماننا ہے، اللہ کی کسی ایک بات میں شک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کسی ایک حدیث میں شک نہ کرنا۔ اس سے پہلے بھی کچھ وضاحت ہو چکی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے آخر میں عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ ان نظریات کے حامل ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس حدیث کو چھوڑ دیں گے، رد کر دیں گے جو حدیث قرآن کریم کے مخالف ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہر اس حدیث کو رد کر دیں گے جو حدیث ہمارے عقل سلیم کے خلاف ہوگی۔ میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث مردود ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو، محدثین کے قاعدہ کے مطابق سندن صحیح ہو، وہ حدیث قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی اور بالکل اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ تعالیٰ کی وحی۔ یہ نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحی میں تضاد ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس کے الٹ فرماتے ہیں۔ یہ اعتراض تو اللہ تعالیٰ پر جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی، حدیث رسول بھی اللہ تعالیٰ کی وحی، وحی ایک دوسرے سے ٹکرائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عقیدے پر جس عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث قرآن کریم کے مخالف ہو سکتی ہے۔ یہ ملعون عقیدہ، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ رب سے یہی توقع ہے تمہیں کہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کے احکام میں تضاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری بات رہی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہر وہ حدیث
جو ہمارے عقل سلیم کے خلاف ہوگی۔ یہاں ایک بات تو سمجھ آتی کہ حدیث انسانی عقل کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میری عقل کچھ اور کہتی ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگلی بات کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو وہ مردود ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ حدیث کو پرکھنے کا قاعدہ آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے، نہ قرآن کریم میں نہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہی نہیں کہ جو حدیث انسانی عقل کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں۔ نہیں، عقل کے خلاف ہو سکتی، کیوں؟ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، جبکہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کی وحی ہمارے عقل کے تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کو اللہ کی وحی کے تابع کرو۔ یہ قاعدہ بھی غلط ہے۔ میں ان دونوں نظریات پر چند آسان سی دلیلیں پیش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہماری عقل کے خلاف ہوگی اس کو ہم رد کر دیں گے، میں انہیں سے پوچھتا ہوں، ایک معروف ترین حدیث ہے، معروف ترین حدیث جس پر تمام مکاتب فکر عمل کرتے ہیں، اہل حدیث بھی عمل کرتے ہیں، احناف بھی عمل کرتے ہیں، شوافع بھی عمل کرتے ہیں، حنابلہ بھی عمل کرتے ہیں، مالکیہ بھی عمل کرتے ہیں، جعفریہ بھی عمل کرتے ہیں، سارے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، معروف حدیث ہے، لیکن وہ حدیث انسانی عقل کے مخالف ہے، انسانی عقل کے مخالف ہے۔ اب کیا کریں گے اس حدیث کا؟ آسان سی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، حالت نماز میں ہو، آپ نے سمجھنا ہے بات، حالت نماز میں اگر ایک انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ نماز کو وہیں توڑ دیتا ہے، نماز وہیں ختم، جا کر وضو کرتا ہے، آ کر دوبارہ نماز پڑھتا ہے۔ تمام مکاتب فکر یہی کرتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ حالت نماز میں ہوا خارج ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ سب یہی کرتے ہیں کہ جا کر وضو کرتے ہیں اور آ کر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حالت نماز میں ہوا کا خارج ہو جانا، جا کر وضو کرنا، دوبارہ نماز پڑھنا، یہ حدیث میری عقل کے مخالف ہے، آپ کی بھی عقل کے مخالف ہوگی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ نماز میں جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے، میرا وضو ٹوٹا ہے، کیوں ٹوٹا ہے؟ ہوا خارج ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ ہوا خارج ہوئی۔ ہم نے نماز توڑنے کے بعد فوراً کیا کیا ہے؟ وضو کیا۔ کیا کیا ہے؟ وضو۔ وضو میں ہم نے کن اعضاء کو دھویا؟ ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا ہے، سر کا مسح کیا ہے، پاؤں دھوئے وغیرہ، یہی وضو ہے نا، یہی کچھ کیا۔ اب آپ اپنے دماغ سے پوچھیں ہر ایک چیز کہ ہوا جہاں سے خارج ہوئی ہے کسی ایک نے اس جگہ کو دھویا ہے؟ کسی ایک مکتب فکر والے نے یہ
جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے وہاں اس جگہ کو بھی دھونا چاہیے تھا، اس کا بھی استنجا ہونا چاہیے تھا، بعد میں وضو ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو سے پہلے استنجا ٹوٹا ہے۔ عقل یہی کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے استنجا کریں، پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ یہ حدیث عقل کے مخالف ہے، خلاف ہے، لیکن آج تک کسی نے اپنی عقل کی نہیں مانی، پیغمبر کی حدیث کی مانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اللہ کی وحی، اللہ کی وحی، اور اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر ہوا خارج ہونے سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرو، نماز دوبارہ پڑھو۔ بظاہر یہ عقل کے مخالف ہے۔ اسی طرح ایک اور عام سی مثال حدیث سے مثال، وہ کیا ہے؟ ایک شخص پر غسل واجب ہو گئی ہے، غسل واجب ہو گئی ہے، جسے ہر بالغ مرد اور عورت سمجھتا ہے غسل کیوں واجب ہوتا ہے، غسل واجب ہو گئی ہے۔ اب یہ بندہ یا تو کسی ایسے جنگل میں ہے جہاں پانی نہیں، یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ پانی استعمال کرنا ڈاکٹر نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ غسل کیسے غسل کرے؟ تمام مکاتب فکر، تمام، کسی ایک کا اختلاف نہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے۔ کیا کرے؟ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے، اور پھر تیمم پہ غور کرنا ہے۔ اب غور کرنا ہے تیمم پہ۔ غسل واجب کیوں ہوا آپ جانتے ہیں، کہاں سے ہوا آپ جانتے ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات، یہ عمل جو آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، تیمم کر دیتے ہیں، یہ عقل کے مخالف ہے، عقل کے مخالف ہے۔ اس لیے کہ جس جگہ کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے غسل واجب ہوا، ہم نے اس کو تو کچھ کہا نہیں۔ اور تیمم کیسے؟ تیمم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاکیزہ مٹی پہ ماریں، ان کو چھاڑیں، ہاتھوں کو مسلیں، چہرے پر ملیں، بس ختم۔ یہی ہاتھ ہیں یہاں تک، اور یہ چہرے کا ٹکڑا ہے، یہی تیمم ہے۔ پورا غسل ہو گیا، پورا غسل ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے نزدیک غسل ہو گیا، یہ شخص پاک ہو گیا۔ جو عارضی طور پر ناپاکی اس کو لاحق تھی، اس سے پاک ہو گیا، غسل ہو گیا۔ لیکن عقل یہ کہتی کہ جہاں سے غسل واجب ہوا وہاں تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ حق یہ تھا، عقل یہ کہتی تھی کہ پورے کا پورا مٹی میں الٹ پلٹ ہوتا، پورے جسم کو مٹی کے ساتھ رگڑتا، مسلتا۔ یہی ہے، غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے، اور یہ تیمم اس کا بدل ہے۔ لیکن یہاں کسی ایک مکتب فکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ یہ حدیث بھی انسانی عقل کے خلاف تھی، لیکن مانا کس کو؟ حدیث کو۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے مانا ہے کہ حدیث اللہ کی وحی، اللہ نے جو قانون اپنی مخلوق کے لیے بنا دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی درست ہے۔ ایک چھوٹی سی اور مثال عرض کر کے اپنی بات کو دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھاتا ہوں، چھوٹی سی مثال، اور وہ اختصار کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث مل جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، موقوف روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں اسی موقف اور اسی نظریے کا رد کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ابھی ہوئی ہیں انہی کا رد فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں
لو کان الدین بالرأی لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح. فرماتے اگر دین کسی انسانی عقل کا نام ہوتا، انسانی سوچ کا نام دین ہوتا نا، تو پھر موزے یا جرابیں پہنے ہوئے کسی شخص نے ان کے اوپر اگر مسح کرنا ہے تو حق یہ تھا کہ پاؤں کے نیچے والے حصے کا مسح کرتا، اس لیے کہ مٹی اس حصے کو لگی، مٹی اس حصے کو لگی. انسانی عقل، انسانی فہم، انسانی رائے یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے والے حصے کا مسح کیا جائے، نہ کہ اوپر والے حصے کا، جبکہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے اور اللہ کی وحی پیغمبر کی زبان سے یہی نکلی ہے کہ موزے اور جراب کے اوپر والے حصے کا مسح کرنا ہے، اوپر والے حصے کا مسح کرنا. حضرات، ان مختصر سے دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حدیث انسانی عقل کے مخالف ہو سکتی ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو حدیث انسانی عقل کے مخالف ہو اس کو رد کر دیا جائے. نہیں، اپنے عقل کو حدیث کے تابع کرنا ہے، حدیث کو عقل کے تابع نہیں کرنا. آج سے یہ نظریہ بنائے، یہ عقیدہ بنائے، یہ نظریہ بن جائے کہ جو حدیث صحیح سند کے ساتھ آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، عقل کو اس کے تابع کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر شک کیا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہیں کرتے. اگر شک کیا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کریم کے مخالف ہوگی، ہر وہ حدیث جو قرآن پاک کے مخالف ہوگی، ہم اسے رد کر دیں گے، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی. میں نے عرض کیا میں ایسے عقیدے پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ عقیدہ نہیں، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. حدیث اللہ کی وحی، قرآن اللہ کی وحی، اللہ کی وحی آپس میں متضاد نہیں ہو سکتی. کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، رب کی وحی میں تضاد نہیں آ سکتا. قرآن اور حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث ہو، قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. میں چند دلائل پیش کروں گا. جائیے آپ ایسے حضرات کو چیلنج کیجیے، ان سے پوچھیے، سوال کیجیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی ہم اسے رد کر دیں گے. ان لوگوں سے پوچھیے، سوال کیجیے. اللہ سوال ہے. کیا سوال؟ ایک سوال ہے، قرآن کریم نے جانوروں کی حلت و حرمت بیان کی ہے. قرآن کریم نے جانوروں کی حلت و حرمت بیان کی ہے. جانور حلال ہیں، حرام ہیں، قرآن کریم نے بیان کر دیا. اور پھر جانوروں کو کھانے کا طریقہ قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا. کیا فرمایا؟ کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ. جو جانور حلال کے طور پر پیش کیے گئے، جب ان کو اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کیا جائے تو ان کو کھاؤ، ان کو کھاؤ. اسی صورت میں چند آیات آگے چل کے اللہ رب کریم نے یہ قید بھی بیان کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس حلال جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر
اس کو ذبح نہ کیا جائے، فرمایا اس جانور کو نہ کھاؤ، اس کا گوشت نہ کھاؤ، انہو لفسق، یہ فسق ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ قرآن کریم میں ایک تیسرے مقام پہ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو جانور بذات خود حلال ہے لیکن اپنی موت آپ مر گیا، آپ نے اس کے گلے پہ چھری نہیں چلائی، ذبح نہیں کیا، ایسے مر گیا، قرآن کریم کہتا ہے یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، بلکہ ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی ہم اسے نہیں مانیں گے، جائیے ان سے پوچھئے کہ مچھلی تم کھاتے ہو، حلال کہتے ہو اس کو، قرآن کریم کی کس آیت سے اس کی حلت ثابت ہے؟ میں نے اب کی قرآن کریم میں کیا حکم ہے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھاؤ۔ آگے قید لگا دی، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ بتائیے کون دنیا کا شخص ہے جس نے غوطہ لگایا، مچھلی کو پکڑا، وہیں دریا میں، سمندر میں، ندی نالے میں، تالاب میں اس کو ذبح کیا اور باہر لے آیا؟ کون ہے؟ کس نے ذبح کیا اس کو؟ مچھلی کو کسی نے ذبح کیا؟ نہیں، آپ پکڑ کر باہر لائے، جو ہی پانی سے باہر آئی وہ مر گئی۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، جو جانور اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے، نہ کھاؤ۔ کیوں کھاتے ہو؟ مچھلی اپنی موت مر گئی، کسی نے ذبح نہیں کیا، کیوں کھاتے ہو؟ بتاؤ کہاں سے جواب ملے گا؟ جاؤ، کہیں سے جواب نہیں ملے گا، پیغمبر کی حدیث سے جواب ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں احلت لنا میتتان، اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے دو مری ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا۔ جاؤ مچھلی کو قرآن سے حلال کر کے دکھاؤ، کیوں کھاتے ہو؟ یہ حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا، نہ کھاؤ، جو جانور حرام ہو چکا ہے نہ کھاؤ، جو اپنی موت مر چکا ہے نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے، منع کرتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ مچھلی حلال ہے، جب اس کو پکڑے اور مر جاتی ہے یہ حلال ہے۔ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، بتا کیوں مانتے ہیں؟ نہ مانے، قرآن کریم پر اگر عمل کریں اور دیکھیں کہ پھر آپ کا کیا بنتا ہے۔ یہ عقیدہ بدترین عقیدہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے۔ قرآن کی لت لگا کر قرآن کریم سے بھی دور کیا جاتا ہے، حدیث سے، پیغمبر سے بھی دور کیا جاتا ہے۔ یہ بظاہر ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور قرآن کی لت لگائی ہوئی ہے، نہ قرآن پر عمل ہے نہ پیغمبر کی حدیث پر عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اس پر عمل کرو، جس سے میرا پیغمبر منع کرے رک جاؤ، عمل نہ کرو۔ پیغمبر نے جو کچھ دیا آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کرنا ہے، پیغمبر کا دیا ہوا کہاں جائے گا؟ اس آیت پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ کیسے عمل کریں گے؟ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آپ کے عقیدے پر ضرب لگائے گی، آپ کے عقیدے کو رد کرے گی، اس لیے کہ بدترین عقیدہ ہے۔ حضرات ایک مثال اور سنیے قرآن کریم سے۔ آپ جائیں ایسے لوگوں کے پاس، اور ایسے لوگ بہت ملیں گے، آپ ان سے ایک سوال کریں، جی حضرت انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ یہ کہیں گے کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے ایک مرد، ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ قرآن کریم میں۔ ٹھیک ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ پوچھے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ نے حرام کر
کر دیے یہ رشتے، تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، بیٹی حرام، بہن حرام۔ اچھا حضرت یہ بتائیے، اگر کوئی شخص اپنی خالہ سے، سگی خالہ سے شادی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں منع آیا ہے، قرآن کریم میں منع ہے یہی آیت، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ لمبی آیت ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے، کوئی شخص اپنی پھوپھی سے، اپنے سگے والد کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں 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 کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں منع آیا۔ اچھا جس لڑکی کے ساتھ بچپن میں دودھ پیا تھا، دودھ شریک بہن ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا، اس کے والدین اور میرے والدین اور، کر سکتا ہے کوئی؟ کہیں گے نہیں نہیں کر سکتا، قرآن کریم میں آیا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے۔ اچھا نہیں کر سکتا۔ اچھا حضرت ایک اور چیز بتائیے، ایک شخص نے پہلے شادی کی ہوئی، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری شادی کے لیے وہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی پہلی بیوی کی دوسری بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ایٹ اے ٹائم دونوں کو ایک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے حضرت؟ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں آپ جمع نہیں کر سکتے۔ یہ سارے رشتے آپ ان سے ایک ایک کر کے اس آیت میں جو بیان کیے گئے ہیں نا، یہ سارے پوچھیں ایک ایک کر کے، میں نے چند رشتے دلیل کے طور پر پیش کیے، یہ سارے پوچھیں ان سے، سب کے بارے میں یہی کہیں گے نہیں جی اس سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، اس سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن کریم کی یہ آیت میں پڑھ ہی دیتا ہوں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، فلا جناح علیکم، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ ماں سے شادی کرنا حرام، بیٹی سے حرام، بہن سے نکاح کرنا حرام، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے، اور دودھ پلانے والی والدہ سے، دودھ ساتھ پینے والی بہن سے، ساس سے اور بہو سے، یہ سب رشتوں سے نکاح کرنا قرآن کریم میں حرام ہے، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے حرام ہے۔ آگے چل کر قرآن کریم کی اگلی آیت میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأُحِلَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ اللہ نے یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لوگوں یہ رشتے جو بیان کر دیے یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان کے علاوہ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں جو عورت تمہیں اچھی لگتی ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سب حلال۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان رشتوں کے علاوہ جو بھی ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہے، رشتے پورے بیان کر دیے، حضرت سے پوچھ لیا، ہماری یہ بات چلی تھی، اب اسی حضرت سے پوچھیں حضرت میں نے ایک شادی کرنی ہے، پہلے سے شادی شدہ ہوں، اب میں نے شادی کرنی ہے جس عورت سے، وہ عورت میری بیوی جو پہلی بیوی ہے اس کی خالہ لگتی ہے، اس کی کیا لگتی ہے؟ خالہ، میری بیوی کی خالہ، میری خالہ نہیں، میری بیوی کی خالہ ہے،
کہے گا نہیں 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 نہیں، اس میں نہیں کر سکتے. جی حضرت کیوں؟ اب سوال ہے حضرت چلو ایک نکاح کرنا ہے، میں نے جو پہلی بیوی ہے اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اپنی پھوپھی نہیں، بیوی کی پھوپھی، اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ کہے کہ نہیں 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 کر سکتے. حضرت کیوں؟ قرآن کریم نے تو اپنی پھوپھی سے منع کیا ہے، اپنی خالہ سے منع کیا ہے. یہ سارے رشتے جو حرام تھے قرآن کریم نے بیان کر دیے، اور آگے قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. حضرت آپ سارا دن رٹ لگاتے ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کرنا ہے، جو حدیث قرآن کے مخالف ہو ہم نے رد کرنی ہے. آئیے اس کی دلیل بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ بیوی کی خالہ سے، بیوی کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے، دلیل دینا قرآن کریم سے. اب جواب پوچھیے. نہیں ہے جواب. پورے قرآن کریم کو بارہا پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، جواب نہیں دے سکتا، اور رشتے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. ہاں جواب موجود ہے. کہاں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تنکح المرأۃ علی عمتها وخالتها، کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، اس کی خالہ کو ایک ساتھ کوئی شخص دنیا کا اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اس کا جواب حدیث سے ملے گا. پورے قرآن کریم کا ایک ایک حرف بغور پڑھیں، قرآن کریم میں آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. پتا چلا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بظاہر کیا تھی؟ مخالف تھی. قرآن نے سارے رشتے بیان کرنے کے بعد آخر میں مہر بھی لگا دی اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سارے رشتے اللہ نے حلال کیے ہیں. اب یہ رشتے کہاں سے آئے ہیں؟ پیغمبر نے بتائے ہیں. تو مان پیغمبر کی ہر بات اللہ کی وحی ہے. پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر کی زبان کو دینی احکامات کی، شریعت کی وضاحت میں جب بھی حرکت آتی ہے اللہ کی وحی سے آتی ہے. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے یہ ذکر، یہ شریعت آپ کی طرف نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. رب نے اپنے بندوں کی طرف کیا نازل کیا، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی توضیح کوئی نہیں بیان سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا. بیان کر سکتا ہے تو آمنہ کے لال مکہ کا در یتیم محمد رسول اللہ سے. قرآن کریم کو دنیا کا کوئی شخص لغت عربی کا کتنا ماہر ہے، پیدائشی عربی ہے، قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی ڈکشنری لغت عربی نہیں ہے. قرآن کریم کی ڈکشنری واحد اور ایک ہی ہے، اور وہ ہے حدیث رسول. ہر فن کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے، ہر فن کی. آپ جائیں دنیاوی علم پڑھنے والوں سے پوچھیں، خالی انگلش کی ڈکشنری اٹھا کر کوئی شخص سائنس کے علم کو سمجھ سکتا ہے؟ میڈیکل کے نہیں سمجھ سکتا. وہ خالی انگلش بتاتی ہے. میڈیکل کی فہم خالی انگلش کی ڈکشنری سے نہیں آتی. قرآن کی فہم خالی عربی ڈکشنری سے نہیں آتی. قرآن کی فہم کے لیے ڈکشنری بھی اللہ نے آج سے نازل کی ہے حدیث رسول کی صورت میں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم جو وحی آپ کی طرف کریں آپ غور سے، تدبر سے اس کو سن لیا کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. اس لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم قرآن کریم آپ کے دل و دماغ میں بٹھائیں گے بھی ہم، اور اس کی تفسیر اور توضیح بھی آپ کے دل پر ہم ہی نازل کریں. لہذا پیغمبر کی کوئی ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے وہ قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی. جو شخص یہ کہے کہ قرآن کے مخالف حدیث ہوتی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو اپنے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے اور آج ہی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو عقیدے کی فہم عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.